ہمارے آپ کچھ ایریاز میں چلے جائیں، خاص طور پر اندرون لاہور میں یا فیصل آباد یا کسی بھی ایسے سٹی میں، اچھا دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے عامل فلانا فلانا بابا رشتہ نہیں ہو رہا، اور جناب اگر محبوب آپ کے قدموں میں، اور آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ساری چیزیں ان کے پاس کون سا علم ہوتا ہے، یا یہ سارے فیک ہوتے ہیں، عطائی ہوتے ہیں؟ آپ کے خیال سے ان کا جو ہے، ان کو کیسے عام آدمی سے بچایا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے پاس نہ جائیں؟ اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، اپنی عزتیں بھی نچھاور کرتے ہیں، تو آپ اب بڑا زبردست گائیڈ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس آپ کے خیال سے یہ کوئی کالا علم کرتے ہیں اور نوری علم کرتے ہیں، یہ آپ کے خیال سے یہ کون لوگ ہیں سارے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور اب میرے خیال سے اب جیسے کہ نالج اور ٹیکنالوجی بڑی عام ہو چکی ہے، تو لوگوں کو نا اس بارے میں بہت اچھا شعور آ گیا۔ ابھی آپ کو اس طرح ماضی کی طرح دیواروں پہ چیزوں پہ نظر نہیں آتا، لیکن ابھی بھی آپ کو، کیونکہ اب دیواروں کی بجائے چیزیں تھوڑی سی چینج ہو کے سوشل میڈیا پر آ گئی ہیں، تو آپ کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو، کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ اچانک سے آپ کو ایک ایڈ چلتا ہوا نظر آتا ہے کسی بابا مسیح کا یا کسی کا اس طرح کا، تو ان کا بھی لوگوں کو ٹریپ کرنے کا، لوگوں کو ٹریک کرنے کا یا اٹریکٹ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا چینج ہو گیا۔ اب وہ دیواروں سے ہٹ کے آپ کی فیس بک والز پہ آ گئے، آپ کی علاقے کی دیواروں سے ہٹ کے آپ کے سوشل پلیٹ فارم کی والز پہ آ گئے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں علوم جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شیطانی علوم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، نورانی علوم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور اسی ایگزسٹنس کی وجہ سے آپ کو قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ تھوڑا سا اثر ہوا تھا، جو کہ ہم اس کے اوپر بھی بلیو یا اعتقاد نہیں رکھتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ہستی ہے کہ جس کے اوپر تو یہ چیز اثر ہو ہی نہیں سکتی، لیکن گو کہ ان کی ایک جو دنیاوی زندگی تھی، جو پریکٹیکل ظاہری طور کے پر زندگی تھی، وہ پوری امت کے لیے تا قیامت کسی نہ کسی طور کے پر ایک ہدایت کے لیے تھی، کہ ہم جو کہ ایک ناقص اور کم عقیدہ لوگ ہیں، ان کو کس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے، اس کو سمجھنا کیسے ہے۔ تو یہی چیز ان کے اوپر ایک بالکل تھوڑے سے پیمانے کے لیے کروائی گئی، اور پھر اس کا علاج بھی قرآن کریم میں دے دیا گیا، سورہ کوثر کی شکل میں، اور سورہ آپ کو جو ہے سورہ ناس کی شکل میں، سورہ فلق کی شکل میں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ان لوگوں کے پاس کہیں نہ کہیں پہ اس طرح کی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ شیطانی ہوتی ہیں، جو کہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، کیونکہ ہم اس فیلڈ میں ہیں، ہمارے پاس لوگ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ہم جب اس کو چارٹ سے چیک بھی کرتے ہیں تو یہ چیز نظر بھی آتی ہے کہ ان کے اوپر کچھ طرح کی چیز کروائی بھی گئی ہے، لیکن اس کا بھی جو سلوشن ہوتا ہے وہ ہمارے پاس قرآن کریم میں ہی موجود ہے، کیونکہ ہم نے جو بھی چیز کرنی ہے وہ ہم نے دین اسلام سے باہر نکل کے اس کو نہیں کرنا، بالکل ٹھیک، کیونکہ ہمارا یہ جو نالج ہے وہ اسی وجہ سے تھوڑا سا متنازع ہو جاتا ہے کہ نالج جو ہے اس کا کوئی بھی مذہب یا دین نہیں ہوتا۔ اسٹرالوجی جو ہے وہ کرسچنز بھی کر رہے ہیں، اسٹرالوجی مسلمز بھی کر رہے ہیں، اسٹرالوجی جو ہے وہ بدھسٹ بھی کر رہے ہیں، اسٹرالوجی چائنیز بھی کر رہے ہیں، اسٹرالوجی جو ہے وہ ہندوز بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو آگے ڈیفینیشنز یا اس کو کروانے کا یا پرابلمس کو سارٹ کروانے کا جو وہ پھر ریمیڈیز کرواتے ہیں، وہ ان کے اپنے اپنے مذہب کے مطابق ہوتی ہیں، اپنے اپنے عقائد کے مطابق ہوتی ہیں۔ اب کیونکہ ہم چل رہے ہیں دین اسلام کے اوپر، تو ہم اس کو دین اسلام کے مطابق لے کے چلتے ہیں، تو اس طرح کے لوگوں کے پاس ڈیفینیٹلی طور کے اوپر اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شیطانی ہیں، جو کہ سفلی ہیں، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور ٹوٹلی طور کے اوپر کرنے والا بھی، کروانے والا بھی، مشورہ دینے والا بھی، ہر وہ شخص جو ہے وہ دین اسلام سے خارج ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ تو اس اعتبار سے لوگوں کو ان سے بچنا بھی چاہیے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کی، اسپیشلی نا ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں نا، وہاں پہ لوگوں کو کافی شعور آ چکے ہیں، جیسے کہ بڑے بڑے شہر ہیں، لیکن ہم جب جاتے ہیں نا انٹیریئر، کیونکہ میرا ٹریول بہت زیادہ ہوتا ہے، کراچی بھی ہمارا آفس ہے، پنڈی بھی آفس ہے، تو اس میں جب ہم جاتے ہیں نا انٹیریئر سندھ والی ریجن سے گزر کے جاتے ہیں، پھر ہم جو انٹیریئر پنجاب والی ہماری جو جنوبی بیلٹ ہے وہاں سے گزر کے جاتے ہیں، تو وہاں پہ ابھی بھی بہت سارے جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ گاؤں آ جاتے ہیں، دیہات آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے آ جاتے ہیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو مدرسے کے قاری صاحب ہوتے ہیں نا، اب انہوں نے کورس کیا ہوتا ہے صرف وہاں پہ نماز پڑھانے کا، وہ نہ ہی مفتی ہوتے ہیں، نہ ہی وہاں پہ جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، دین عالم ہوتے ہیں، لیکن وہی قاری صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو تویز بھی لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں، وہی قاری صاحب ہر نازک سے نازک مسئلے کے اوپر فتویٰ بھی جاری کر دیتے ہیں۔ اسی میں ایڈ کر لیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ پیورلی ایک خوف اور ڈر کا کاروبار ہے، صرف جیسے کہ آپ یہ سمجھیں
کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا آپ کتنے جو ہے وہ پروفیشنلی طور کے اوپر بڑے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ہاسپٹلس کا بھی ایک بزنس چل پڑا ہے، تو جب تک آپ کو ڈرایا نہیں جائے گا تب تک آپ کی جیب سے پیسے نہیں نکالے جائیں گے. تو اسی طرح ہمارے جو کہ ہمارا ایک بالکل آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرح کا انبیاء کا نالج ہے جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف سے ٹرانسفر ہوا ہے. اسٹرالوجی کو، پھر اس کے بعد جفر کو، رمل کو، پھر اس کے بعد پام ریڈنگ کو، اور پھر آ جاتی ہے عملیات کو. اس کو نا لوگوں نے ایک طرح کی فروٹ چاٹ بنا لیا ہوا ہے، مطلب آپ ہر چیز کو تھوڑا تھوڑا ایڈ آن کر لیں. اس میں یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ جو اسٹرالوجر ہوتا ہے وہ صرف ایک اسٹرالوجر ہے. اس اسٹرالوجر کو پام ریڈنگ آنی چاہیے لیکن اس کی اتنی گرپ نہیں ہوگی جتنی اس کی اسٹرالوجی پہ ہوگی. اس اسٹرالوجر کو جفر کا پتہ ہونا چاہیے، رمل کا پتہ ہونا چاہیے، نیمرولوجی کا پتہ ہونا چاہیے، کلر تھراپی کا پتہ ہونا چاہیے، قرآن کی ترجمے کو اس کو جاننا چاہیے، قرآن کے مفاہیم کو اس کو جاننا چاہیے، لیکن اس کی جو ایکسپرٹیز ہوں گی وہ اسٹرالوجی کے اوپر ہوں گی. بالکل ٹھیک. اسی طرح جو عملیات والا معاملہ ہے یا نقوش والا معاملہ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس کا نہ ہی پام ریڈنگ سے تعلق ہے، نہ ہی اس کا علم نجوم سے تعلق ہے، اور نہ ہی اس کا کسی اور نالج سے تعلق ہے. جیسے کہ آپ کوئی تعویذ لکھ لیں یا کسی کے اوپر کوئی نورانی علم کر لیں یا کسی کے اوپر کوئی بندش ہے، کسی کے اوپر کوئی جادو ہے، اس کی اگر آپ کوئی کاٹ کر رہے ہیں یا اس کا کوئی خاتمہ کر رہے ہیں یا اس کو کوئی گائیڈ کر رہے ہیں تو وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ فیلڈ ہے، اس کا اسٹرالوجی سے یا باقی چیزوں سے لنک نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو جو ہے نا آپ عامل کہہ سکتے ہیں، عاملین کہہ سکتے ہیں، عامل کہہ سکتے ہیں. اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی شخص جاتا ہے نا تو ایک تو وہ کریڈیبلٹی چیک نہیں کرتا، پھر اس کے بعد وہ جا کے اپنا ہر ایسا مسئلہ، ایسی پریشانی، ایسی باریکیاں لائف کی جو کہ وہ کسی اور سے شیئر نہیں کر رہا ہوتا، وہ جا کے بڑی رازداری کے ساتھ ان کے ساتھ شیئر کرتا. جب وہ ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرتا ہے تو پھر اس میں اوبویسلی ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ غیر مسلم ہیں اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ خود کو مسلم کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن دین کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم نہیں ہوتے، لوگوں کو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر لوگوں کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو وہ لوگ مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس چیز سے لوگوں کو نا تھوڑا سا بچنا چاہیے. ویسے جو ہمارے بڑے بڑے شہر ہیں ان میں تو لوگوں کو شعور آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی یہ بہت ساری سٹوریز جو ہیں ہمارے تک پہنچتی ہیں اور وہ موسٹلی ہوتی ہیں یا تو انٹیریئر سندھ سے، یا یہ ہوتی ہیں جنوبی پنجاب والی ریجن سے، یا جو ہے یہ بہت زیادہ آتی ہیں آپ کی شمالی علاقہ جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ جہاں پہ لوگوں کی اثر و رسوخ ایک دم سے کسی علمی شخص کی طرف نہیں ہوتا. تو اوبیسلی پھر وہ جب علاقے میں مدرسے میں جو بھی شخص مشہور ہوگا اس کے بعد جائیں گے اور اس کے بعد صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر جادو کروا دیا گیا. اور لوگ جو جاتے ہیں وہ ذہن میں یہ پہلے سے رکھ کے جاتے ہیں کہ ہم نے سننا ہی ہے. اگر ان کو کچھ اور سنا دیا جائے تو وہ اس کے اوپر کہتے ہیں نہیں تانوں نہیں پتا، مینوں فلاں نے بھی دسیا ہے اور نے بھی دسیا کہ میرے اتنے کچھ ہویا ہے.